السلام علیکم۔ میرے پاس بہت زیادہ سوال چھوٹے کاروباری لوگوں کے اور کچھ بڑے کاروباری لوگوں کے اس قسم کے آتے ہیں جو کہ لیگل میٹرز کو ڈیل کرنے کے ہوتے ہیں۔ کچھ گھر میں خواتین جو ہیں وہ فیس بک پہ چیزیں سیل کر رہی ہیں، کچھ لوگ دراز پہ چیزیں سیل کر رہے ہیں، یہ بہت چھوٹے لیول پہ کام کریں، ان کے بھی ذہن میں کچھ لیگل سوال ہوتے ہیں ٹیکسیشن کے، اور جو اصل کاروباری لوگ ہیں ان کے تو بہت کمپلیکس سوال بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے سوال جو ہیں ان کے لیے ٹیکس کنسلٹنٹ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، فیضان بن آصف۔ ان کی کمپنی ہے انکیوبستان، اور کسی بھی قسم کی ٹیکس کنسلٹنسی ہو، وہ انکم ٹیکس ہو، سیل ٹیکس ہو، کمپنی رجسٹریشن جو کہ SECP میں ہوتی ہے، اس کے علاوہ ٹریڈ مارک ہیں، اس کے علاوہ پیٹنٹس ہیں، یہ سارے مختلف قسم کے کاروبار کو مسائل پیش آتے ہیں، تو یہ اس کی تفصیل سے کنسلٹنسی اور سروسز دیتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم ان کے ساتھ ایک سیریز آف کویسچنز ایپیسوڈز بنائیں گے جس میں مختلف لوگوں کے جو مسائل ہیں، کاروباری لوگوں کے چھوٹے لیول سے لے کے بڑے لیول تک، ان کو ہم ڈسکس کیا کریں گے۔ تو السلام علیکم فیضان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ فیضان صاحب، آج ہم جو ہے نا اس سوال کو دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں خواتین جو ہیں جو چھوٹے لیول پہ کام کرتی ہیں، مثلا کووڈ کی وجہ سے بہت سارے لوگ جاب لیس ہیں، تو ہر کوئی آن لائن سیل کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کے صرف دو چیزوں کو ہم اسپیکٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ ایسی خواتین حضرات جو فیس بک پہ ایک پیج بنا کے چیزیں سیل کر رہے ہیں، یا دراز ایک ویب سائٹ ہے اس پہ چیزیں سیل کر رہے ہیں، ان کو ٹیکس کے بارے میں پریشان ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جی بہت اچھا کویشچن ہے۔ دیکھیں، ٹیکس نیٹ میں وہ آتا ہے کاروبار کے اعتبار سے جو سالانہ 4 لاکھ روپے آمدنی رکھتا ہو، یعنی عام لفظوں میں جس کو منافع کہا جاتا ہے۔ اچھا، 4 لاکھ کا مطلب اگر میں دراز پہ سیل کر رہا ہوں اور میری سالانہ سیل 4 لاکھ روپے ہے، یا سالانہ پروفٹ 4 لاکھ؟ 4 لاکھ روپے پروفٹ۔ پروفٹ، جی، یعنی عام لفظوں میں آپ اس کو پروفٹ کہہ سکتے ہیں، سرکاری زبان میں اس کو ٹیکسیبل انکم کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ کہ اگر فرض کریں میں جو چیز سیل کر رہا ہوں، اگر میں کپڑے سیل کر رہا ہوں فیس بک یا دراز پہ، تو فرض کریں میری سالانہ 40 لاکھ کی سیل ہے، اور مجھے جو بچت ہوتی ہے وہ 10%، یعنی کہ 4 لاکھ ہوتی ہے، تو اس کا مطلب اگر یہ 4 لاکھ بن گئے ہیں تو پھر مجھے ٹیکس کے بارے میں سوچنا چاہیے؟ جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا کہ اگر یہ 4 لاکھ روپے بن گئے ہیں تو اس بندے کو پھر اپنا انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ضروری ہوگا۔ اس کا ایک مطلب یہ کہ اگر 4 لاکھ سے کم ہے تو مجھے کسی قسم کی کوئی بات ٹیکسیشن کے متعلق نہیں سوچنی چاہیے؟ جی نہیں سوچنی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ یہ بندے کو تبھی پتہ لگ سکتا ہے کہ 4 لاکھ سے اوپر چلے گی جب وہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت اس کا حساب کتاب رکھے۔ ٹھیک ہے، اچھا اگر یہ فرض کریں حساب کتاب ایسا، تو مجھے اندازہ ہو جائے گا نا کہ اگر میرا منافع سالانہ 10 لاکھ تک پہنچ گیا ہے تو مجھے صاف اندازہ ہو رہا ہے، کیونکہ میں گھر میں خرچ تو کر رہا ہوں چیزیں، تو اگر میں اس وقت ٹیکس رجسٹریشن نہیں کراتا، اس وقت بھی نہیں کراتا، تو کیا یہ کرائم ہے؟ کیا گورنمنٹ مجھے کسی قسم کا جرمانہ کر سکتی ہے یا کیا کرے گی؟ جی دیکھیں، جب 4 لاکھ روپے سے زائد آپ کی آمدنی ہو جائے اور اگر آپ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن نہ فائل کریں تو قانونی طور پہ آپ کو واقعی پینلٹی ہوگی، ٹھیک ہے، اچھا، یعنی آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو گورنمنٹ آپ کو کہے گی کہ آپ اپنی ریٹرن جمع کروائیں، آپ کیوں نہیں کروا رہے ہیں، ہمارے پاس ٹھوس ثبوت ہے کہ آپ کی آمدنی جو ہے وہ سالانہ 4 لاکھ سے زائد ہے، اور وہ آپ کو پہلے موقع دے گی، جس کو نوٹس کہتے ہیں، شوکوس نوٹس کہتے ہیں، اور پھر بھی اگر آپ جمع نہیں کرائیں گے تو پھر وہ آپ سے کہے گی کہ پھر ہم اپنے حساب سے آپ کی کر کے خود سے جو ہے وہ فائل کرنے لگیں اور آپ کو نوٹس ڈیمانڈ آرڈر بھیج دیں گے۔ اگر آپ پھر بھی نہیں کریں گے تو آپ کے خلاف آرڈر نکال دیتے ہیں، اور ممکن ہے کہ آپ کے جو اکاؤنٹ وغیرہ ہیں ان کو فریز کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس میں جو آپ نے کہا کہ فائل کرنا ہے، اپنا ریٹرن فائل کرنا ہے، ایگزیکٹلی اگر میری انکم 4 لاکھ سے زیادہ ہے تو مجھے ایگزیکٹلی کون کون سے سٹیپس ہیں؟ NTN اور رجسٹریشن ہے کوئی اسی قسم کی، یا کیا ہے؟ جی، اگر آپ کو اپنی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے تو اس کا مطلب آپ کو اپنا نیشنل ٹیکس نمبر لینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، نیشنل ٹیکس نمبر کہتے ہیں FBR کے ساتھ اپنے آپ کو رجسٹر کرنے کو، جیسے آپ نادرا سے اپنا آئیڈینٹیفیکیشن نمبر لیتے ہیں جا کے، تو اسی طریقے سے جب آپ کو اپنے ٹیکس کے معاملات کو ڈیل کرنا ہو تو NTN نمبر لینا پڑتا ہے جو کہ FBR ایشو کرتا ہے، ٹھیک ہے، جس کا کام جو بھی یہ بھی آن لائن ہو جاتا ہے، بہت آسان پروسیجر ہے، 5 منٹ کے اندر آپ رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں، اور جب آپ ہوں گے تب آپ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، دوسرا اس میں جو آپ کا اسپیکٹ تھا
کہ ریٹرن، یعنی اگر میں اس کو اور واضح کر دوں تو ریٹرن سے مراد ہے گورنمنٹ کو بتانا کہ میرے کتنے خرچے اور آمدنی رہی. ٹھیک ہے، یعنی کہ دو چیزیں ہو گئیں کہ پہلے مجھے ایک نمبر چاہیے جس کو ٹیکس نمبر کہتے ہیں، نیشنل ٹیکس نمبر، NTN نمبر، اور پھر مجھے اس نمبر کے اوپر یہ گورنمنٹ کو بتانا ہے کہ جی یہ میرا نمبر ہے اور اب میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ میرے اتنے اخراجات اور اس طرح میں کاروبار کر رہا ہوں. یہ آپ کہہ سکتے ہیں. اصل میں اب نیشنل ٹیکس نمبر آپ کا CNSE نمبر ہی ہوتا ہے. تو جب آپ APR کے ساتھ اپنے آپ کو رجسٹر کرا لیتے ہیں تو جو آپ کا نیشنل CNSE نمبر ہوتا ہے وہ نیشنل ٹیکس نمبر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی کوئی فیس ہوتی ہے NTN نمبر بنوانے کی؟ اس کی کوئی فیس نہیں، یہ فری پروسیس ہے، بلکہ ان کی ابستان کے اوپر پڑا ہوا ہے. جو لوگ رجسٹر کرنا چاہتے ہیں اس کو فالو بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کی چینل پہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے، اس کو فالو کر کے خود بنا سکتے جی ہیں. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، یہ چینل پہ بھی پڑی ہوئی ہے اور بلاگ کے اوپر بھی پڑی ہوئی ہے. نہ ہی NTN بنانے کی فیس ہے اور نہ ہی فائل کرنے کی. جی بالکل ایسے. انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی بھی کوئی فیس نہیں ہوتی. دیکھیں اگر آپ کسی کی سروس لیتے ہیں، آپ کوئی میرے پاس بھی آئے گا تو میں ظاہر بات ہے میرا ٹائم ہے تو میں اس سے اپنے پروفیشنل چارجز لے سکتا ہوں. ٹھیک ہے، وکلا حضرات، CAs یا جو CMS ہیں، جو کنسلٹنٹس ہیں، ITPs ہوتے ہیں، انکم ٹیکس پریکٹیشنرز، یہ اپنی فیس پروفیشنلی لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ان کا حق ہے، اپنے وقت کا لے سکتے ہیں، پیسے موازنہ لے سکتے ہیں، لیکن سرکاری اس کا کوئی نرخ طے نہیں ہے. لیکن کیا یہ میں خود فائل کر سکتا ہوں انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، بلکہ ہم یہ انکریج کرتے ہیں جو خاص طور پہ جن کی بالکل ہی معمولی سی ریٹرن ہو وہ خود فائل کریں. اس کے بارے میں بھی کئی ویڈیوز موجود ہیں، میری اپنی بھی ویڈیوز اس کے اوپر موجود ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب اگر میں سمرائز کروں تو یہ بن رہا ہے کہ ایسے لوگ جو چھوٹے کاروباری آن لائن، جس طرح ہم نے دراز اور فیس بک کی مثال لی، کہ اگر منافع جو ہے وہ سالانہ سال کا 4 لاکھ یا اس سے کم ہے تو کسی قسم کی کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ٹیکس کے معاملات. اگر 4 لاکھ سے زیادہ ہے تو پہلے NTN بنوانے اور اس کے بعد آپ نے رجسٹریشن بھی اپنے سب کچھ بتانا ہے کہ ہمارے کس قسم کے اخراجات. جی بالکل صحیح فرمایا. اس میں ایک آخری چیز واضح کر دوں کہ یہاں پہ خرچوں سے مراد کاروباری خرچے ہیں. اپنے جو پرسنل ایکسپینس جس کو ہم کہتے ہیں، میری ذات سے ریلیٹڈ گھر کے خرچے، یہ اس کے اندر شامل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب اگر میں گھر میں بیٹھ کے کاروبار کر رہا ہوں، گھر کے ایک کمرے میں یہ کام کر رہا ہوں، تو صرف اس سے ریلیٹڈ جو کاروبار کا بجلی کا بل ہے، انٹرنیٹ کا بل ہے، وہ گھر کا بجلی کا بل ایکسپینس نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اور اگر میں نے کوئی ورکر رکھا ہوا ہے اپنے ساتھ تو میں اس کی تنخواہ بھی ایکسپینس میں شامل کر سکتا ہوں. جی بالکل کر سکتے ہیں. تو یعنی جو کاروبار کے لیے خرچے ہیں وہ آپ لازماً شامل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ.